خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی سلطنت کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جس کا نام سنتے ہی ذہن میں تاج محل، عظیم الشان قلعے اور بے پناہ دولت کی تصویریں ابھرتی ہیں۔ جی، مغلیہ سلطنت۔ بالکل، ہم بات کر رہے ہیں مغلیہ سلطنت کی، ایک ایسی طاقت جس نے 300 سال سے زیادہ برصغیر کی تقدیر، ثقافت اور پہچان کو ایک نیا رنگ دیا۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایک بہت جامع انسائکلوپیڈک مضمون پر مبنی ہیں۔ جی، اور یہ مضمون سلطنت کے بننے سے لے کر اس کے عروج اور پھر آخر میں اس کے بکھر جانے کی پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد صرف تاریخ کے واقعات دہرانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر وہ کیا خاص بات تھی، کیا راز تھے جس نے اس سلطنت کو اتنا کامیاب بنایا۔ اور پھر ایسی کیا غلطیاں ہوئیں کہ اتنی بڑی طاقت تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ صحیح۔ اور گفتگو شروع کرنے کے لیے میرے پاس ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ ہم انہیں مغل کہتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خود کو مغل کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے؟ ایک منٹ، کیا مطلب مغلیہ سلطنت کے لوگ خود کو مغل نہیں کہتے تھے؟ یہ تو بالکل نئی بات ہے۔ جی بالکل، مغل لفظ اصل میں منگول کی ہی ایک بدلی ہوئی شکل ہے، اور یہ خاندان چنگیز خان کی نسل سے ہونے کے باوجود خود کو تیموری ترک کہلانے میں زیادہ فخر محسوس کرتا تھا۔ اچھا۔ وہ اپنے لیے گورکانی کا لفظ استعمال کرتے تھے، جو ان کے جد امج تیمور کے لقب گورکان سے نکلا ہے۔ گورکان، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے داماد۔ کیونکہ تیمور نے چنگیز خان کے شاہی خاندان میں شادی کی تھی، تو وہ خود کو خان کہلانے کے بجائے چنگیز خان کا داماد کہلاتے تھے۔ واہ، یعنی نام سے ہی ان کی پوری تاریخ اور سیاست جڑی ہوئی تھی۔ تو آئیے اس سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر سے شروع کرتے ہیں۔ ان کی رگوں میں تو تاریخ کے دو سب سے بڑے فاتحین کا خون دوڑ رہا تھا۔ جی، والد کی طرف سے تیمور اور والدہ کی طرف سے چنگیز خان۔ یہ تو جیسے ایک تاریخی سپر پاور جیسا امتزاج ہے۔ بالکل، اور اسی لیے ان کے الوائن بھی بہت بڑے تھے۔ جب وہ وسطی ایشیا میں اپنے آبائی علاقے فرغانہ اور سمرقند سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو انہوں نے اپنی قسمت آزمانے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ اور پھر 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی۔ یہ تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ جی، بابر کی فوج دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کی فوج سے تعداد میں بہت کم تھی، لیکن اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو لودھی کے پاس نہیں تھی۔ اور وہ تھی جدید ٹیکنالوجی۔ بالکل، بارود اور توپ خانہ۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ برِ صغیر میں جنگی حکمت عملی کا ایک نیا دور تھا۔ بابر نے توپوں کو جس منظم طریقے سے استعمال کیا، اس نے لودھی کی روایتی فوج کو، مطلب ہاتھی اور گھڑ سواروں کو تہس نہس کر دیا۔ اور اسی ایک فتح نے ہندوستان کی تقدیر بدل دی اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن بنیاد رکھنا ایک بات ہے اور سلطنت کو قائم رکھنا دوسری۔ بابر کے بیٹے ہمایوں کا دور وہ تو کافی ہنگامہ خیز رہا۔ جی، اسے شیرشاہ سوری جیسے طاقتور مخالف کا سامنا کرنا پڑا اور سلطنت اس کے ہاتھ سے تقریباً نکل ہی گئی تھی۔